السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کا عنوان ہے کیا عہد رسالت میں، عہد نبوت میں قرآن کی کوئی تفسیر مرتب کی گئی؟ اور اس سے بھی پہلا جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن واضح اور مکمل کتاب نہیں ہے؟ کیا قرآن اپنی وضاحت خود آپ نہیں کرتا؟ کیا قرآن اپنے احکام کی کوئی تفصیل بیان نہیں کرتا؟ کیا اللہ نے اپنی کتاب قرآن کے اندر اپنی باتوں کی وضاحت نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو کیا اسے انسانی عقل پر چھوڑ دیا کہ وہ جیسے چاہے اللہ کی باتوں کی وضاحت کرے؟ کیا قرآن اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایرانی روایات کا محتاج ہے؟ کیونکہ روایات تو ایران سے ہی آ رہی ہیں نا ساری۔ کیا آخری نبی قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے مکی دور میں یا مدنی دور کے اندر؟ کیا انہوں نے ہر ایک آیت کی تفسیر کر کے دی تھی، اس کی تفسیر مرتب کرائی تھی؟ قرآن کی زبان عربی ہے، اسے سمجھنے کے لیے خود اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ظاہر ہے یہ زبان اللہ نے قائم کر کے نہیں دی، انسانوں نے قائم کی نا، تو اللہ نے پھر اس زبان کے متعلق کیوں کہا ہے؟ یا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آخر اور بھی کوئی زبانیں ہوں گی تو اسی زبان کے اندر کیوں قرآن کو نازل کیا گیا؟ اس کے اوپر ہم نے کئی دفعہ ویڈیوز کیے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ بتائیے۔ کیا قرآنی آیتوں کی وضاحت اور تفصیل اللہ نے خود اپنی کتاب کے اندر کر کے دی ہے یا نہیں دی؟ یا اسے اپنی نبی کی وضاحت اور تفسیر پر چھوڑ دیا تھا؟ اس سلسلے میں قرآن کے ارشادات کیا ہیں؟ آج ہمارا جو ویڈیو ہے ان سوالوں کے اوپر ہے، کیونکہ پیچھے جو ہم نے ویڈیوز کیے ہیں نا تصوف کے اوپر، اسی طرح نماز کے اوپر تو نہیں، صلاۃ کے اوپر کیے ہیں، تو لوگ تو اس کو پھر نماز ہی لیتے ہیں نا، تو اس میں پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر صلاۃ کا حکم ہے، لیکن اس کی جو تفصیل ہے نا صلاۃ کی یا عملی شکل ہے وہ تو اللہ نے رسول کے اوپر چھوڑ دی تھی، تو ہم نماز جو ہے رسول سے لیتے ہیں، تو اس چیز کا جواب بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آج کے اس لیکچر میں کور کریں گے۔ اس لیکچر میں ہم بنیادی باتیں کریں گے، ان بنیادی اصولوں سے آپ نے باقی جتنی بھی جزیات ہیں، تفصیلات ہیں، خود آپ نے سمجھنی۔ جب اصول سمجھ آ جائے نا تو پھر تفصیل خود ہی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اصولوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم جو ہے یہ قانون کی کتاب ہے، اصول ضابطے دیتا ہے، اور پھر لوگوں کی عقل و فکر کے اوپر ہے کہ وہ انہیں سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ تھوڑی سی ایک تمہید مانتے ہیں کہ آخری نبی محمد علیہ السلام، جیسا کہ تاریخ بتاتی، قرآن تو یہ بھی نہیں بتاتا، اب چونکہ یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں پھر وہ بتانا پڑتا ہے۔ جس کی روح سے یہ سارے مسائل ہیں نا وہ ہسٹری ہے، کیونکہ ہسٹری جو ہے قرآن کے بالکل پیرلل ہے، اس کے بالکل خلاف ہے۔ 90% ہسٹری کا جو مواد ہے وہ قرآن کے پیرلل ہے، اس کے خلاف ہے، یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارا جتنا بھی یہ جس کو ہم مذہب سمجھ رہے ہیں، مذہب اسلام، یہ سارا کا سارا ہسٹری سے آ رہا ہے۔ ہمارے مذہبی تہوار، عید، بقرہ عید اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، یعنی جو روزہ ہم رکھتے ہیں تو سیام قرآن کے اندر، میں اس کی بات نہیں کر رہا،
ایک جو صلاۃ قرآن کے اندر اس کی بات نہیں ہو رہی. صلاۃ کو جو نماز بنایا گیا یہ ساری چیزیں ہسٹری سے آ رہی ہیں. تو ہم ہسٹری کی روح سے اپنے مذہب کے اوپر ہیں. قرآن کی روح سے جو دین ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. نہ ہم قرآن کے اوپر ہیں، نہ ہم قرآن کی دیے ہوئے دین کے اوپر ہیں. یہ چیز شروع میں آپ ذہن میں رکھیں. تو جو کچھ ہسٹری بتا رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 571 عیسوی میں آخری نبی کی پیدائش ہوئی اور 632 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی. اس میں مکی زندگی کے 13 سال ہیں اور مدنی زندگی کے 10 سال ہیں. اس پورے 23 سال کے عرصے میں یہ جو عہد نبوت کا پیریڈ ہے، اس میں تفسیر نبوی کا کوئی وجود نہیں ملتا. جتنی بھی آپ تاریخ ہے نا، تاریخ کے یہ شعبے ہی ہیں جس کو آپ روایات بولتے ہیں، حدیث بولتے ہیں، ایون کہ قرآن کی جو تفسیری کہانیاں ہیں کہ فلاں واقعہ ہوا، یہ آیت نزول ہوئی، یہ شان نزول، یہ تفسیر، یہ ساری تاریخ ہی ہے. سیرت بھی ایک قسم کی تاریخ ہے. تو اس کا کوئی وجود 23 سالہ زندگی میں تفسیر نبوی کا کوئی وجود نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو آپ ہمیں دکھا دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا، وہ قرآن اسی طرح ایز سچ نبی علیہ السلام نے آگے امت تک پہنچا دیا اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے. لیکن قرآن کی کوئی تفسیر مرتب کر کے نہیں دی. اگر دی ہے تو ہمارا جتنا بھی لٹریچر ہے اس میں تو نہیں مل رہی. آگے ہم بتائیں گے کہ جس چیز کو انہوں نے خود بنایا اور اس کو کہا کہ یہ رسول کی تفسیر ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو تو پھر ثابت کرنا پڑے گا نا. لیکن جیسے نبی علیہ السلام نے قرآن دیا جو کہ ہمارے پاس ہے، اسی طرح اس کے ساتھ کوئی تفسیر دی ہو، یہ تو کہیں سے بھی اس کا کوئی وجود ثابت نہیں ہے. یہ چیز آپ ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں. نبی علیہ السلام کی وفات 632 عیسوی سے لے کے 700 عیسوی تک عہد صحابہ کا زمانہ رہا ہے. 700 عیسوی تک یا کچھ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، کوئی 5-10 سال، تو یہ صحابہ کا دور ہے. 7ویں صدی عیسوی تک صحابہ کا دور چلتا ہے. اس کے بعد صحابہ کا دور ختم ہو گیا. اس میں بھی کوئی تفسیر نبوی سامنے نہیں آتی کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ میرے پاس یہ قرآن کی تفسیر ہے جو رسول نے کر کے دی ہے، مرتب کرا کے دی ہے، یہ ہمیں لکھوائی ہے. کوئی چیز سامنے نہیں آتی. اس کے بعد عہد صحابہ کے بعد 200 سال تک یہ جو سن بتا رہا ہوں، جو پیریڈ بتا رہا ہوں، یہ اپنے اچھی طرح سے سمجھنے، ذہن نشین کرنے، نہیں ہے تو نوٹ کر لیں. عہد صحابہ کے بعد 200 سال تک کوئی تفسیر سامنے نہیں آتی. اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایران کے ایک طبری ہیں، مورخ طبری اور مفسر طبری، یہ ایک ہی شخصیت ہے. ہسٹری میں یہ 2 شخصیات بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ایک ابن جریر طبری اور ایک طبری. یہ ایک ہی شخصیت ہے، ذہن میں رکھ لیں. تو یہ جو طبری ہیں ان کا زمانہ کون سا ہے؟ 839 عیسوی سے لے کے 923 عیسوی تک. صحابہ کا دور کب ختم ہو گیا؟ 700 عیسوی میں. طبری کب پیدا ہوئے ہیں؟ 839 عیسوی میں. وفات کب ہوئی ہے؟ 923 عیسوی میں. اب طبری نے سب سے پہلے 900 عیسوی کے قریب، 923 عیسوی میں تو ان کی وفات ہوئی ہے نا، تو اپنی وفات کے کوئی 23 سال پہلے، تو 900 عیسوی کے قریب اپنی مرتب کردہ تاریخ کی بنیاد پر تفسیر مرتب کی. پہلے انہوں نے تاریخ لکھی، بڑی باریک بینی سے انہوں نے جال بنا. پہلے تاریخ لکھی، پھر اس تاریخ کو پکا کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک تفسیر لکھی. جو کچھ انہوں نے تاریخ میں لکھا وہی کچھ
اسی کی روح سے انہوں نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کر دی، انہی تاریخ کی روایات کے ذریعے سے۔ اس سے ہوا کیا کہ کسی شخص کو اگر تاریخ سے کوئی وہ مطمئن نہیں ہوتا کہ یہ چیز کو صحیح نہیں لگ رہی، تو چلیں تفسیر میں دیکھتے ہیں، تو جب تفسیر میں دیکھتے ہیں تو وہی چیز ہوتی ہے وہاں پر بھی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں تاریخ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ بات جو ہے نا یہ پکی ہے، مستند ہے، سچ ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دیا۔ میں تو یہی کہوں گا صاف لفظوں میں کہ جو چیزیں رسول نے فرمائی نہیں تھیں تو وہ فرمان رسول ظاہر کر کے وہ تاریخ لکھی گئی، سیرت لکھی گئی، پھر اسی سے اس کی تفسیر لکھی گئی، تو کہا گیا کہ یہ رسول کے ارشادات ہیں، اقوال رسول ہیں۔ اس طرح کر کے یہ چیزیں سامنے لائی گئیں۔ تو انہوں نے تاریخ لکھی، اس کے بعد پھر انہوں نے تفسیر مرتب کی۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، پہلے کیا کیا، بعد میں کیا کیا۔ تو یہ جو تاریخ تھی یہ جامع تاریخ تھی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے، یعنی ان کے نزدیک انہوں نے جو لکھی ہے نا تاریخ، وہ ان کے مطابق آدم علیہ السلام سے لے کے ان کے اپنے دور تک 923 عیسوی تک یا 900 عیسوی تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی بادشاہ گزرے، جتنی بھی اقوام گزریں، قومیں گزریں، امتیں گزریں، سب کا انہوں نے ان کے حالات اور واقعات کے مطابق انہوں نے تاریخ لکھی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اس دور میں کوئی گوگل بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، تو یہ ایران میں بیٹھ کے یہ آدم علیہ السلام سے لے کے اور اپنے دور تک وہ ہسٹری مرتب کر رہے تھے، تمام انبیاء کی، تمام اقوام کی، امتوں کی ہسٹری مرتب کر رہے تھے، اور اپنے دور تک کے تمام بادشاہوں کی۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ تو جو کچھ پھر انہوں نے اتنی ضخیم تاریخ میں لکھا اس کو آپ خود پڑھ لیں کہ وہ کتنا کہ صحیح ہے۔ تو پہلی یہ جامع تاریخ بنی، اور اسی کی بنیاد کے اوپر پہلی جامع قرآن کی تفسیر بنی۔ تو اس لیے پھر انہیں تاریخ کا اور تفسیر کا دونوں کا مدون اعلیٰ تسلیم کر لیا گیا۔ ان سے پہلے بھی مورخ تھے، ابن قتیبہ ہیں، بلازری ہیں، ان سے کئی بڑے مورخ ہیں، لیکن چونکہ ان کی کتابیں کمپائل نہیں ہوئی تھیں اس لیے یہ زیادہ مشہور ہو گئے۔ پھر اس لیے بھی یہ زیادہ مشہور ہو گئے کہ وہ جو ابن قتیبہ تھے یا دوسرے جو مورخین تھے بلازری وغیرہ، ان کی کتابوں میں اس قدر چورن چاٹ مسالہ نہیں تھا جو انہوں نے شامل کیا۔ تو اس لیے ان کی جو تاریخ تھی اور تفسیر تھی وہ بہت زیادہ مقبول ہوئی، اور اس کو پھر عباسی دور کے اندر حکومت کی سرپرستی بھی حاصل رہی۔ شیعہ خاندان جو تھا، بویہ خاندان، انہوں نے ان کی سرپرستی کی، تبری کی، تو وہ حکمران خاندان تھا، اور یہ بیسیکلی یہ شیعہ ہی تھے، کیونکہ ہسٹری کے اندر سب سے پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کے اوپر جو لعنت کی ہے وہ انہوں نے کی ہے، تبری نے۔ ان سے پہلے اتنے بڑے مورخ ابن قتیبہ، اور ان کی کتاب ہے المعارف، اور اسی طرح دوسرے مورخین ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، کسی نے بھی معاویہ رضی اللہ عنہ پر اور یزید پر لعنت نہیں کی۔ یہ پہلے مورخ ہیں، یہ پہلے مورخ ہیں جنہوں نے فاتح مصر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، اتنے جلیل القدر صحابی جنہوں نے 4000 ساتھیوں کے ساتھ مصر فتح کیا تھا، اتنی بڑی سلطنت کو، ان کو انہوں نے آہرہ کا بیٹا کہا ہے، یعنی بدکارہ کا بیٹا کہا ہے۔ یہ ہیں وہ تبری صاحب۔ اور بھی بہت کچھ انہوں نے کیا ہے، جب آپ ان کی تاریخ پڑھیں نا اندر سے جا کے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بتانی پڑ رہی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ بات جو ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے، اس کے بیک اینڈ پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں۔
اس کی کچھ جھلکیاں ہیں۔ 923 عیسوی میں عباسی خلیفہ المقتدر باللہ، اس کے عہد حکومت میں 86 سال کی عمر میں تبری کی وفات ہوئی۔ ایک لیکچر ہم آگے کریں گے، اس میں ہم تبری کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے، ان کی تاریخ کے اوپر بھی اور ان کی تفسیر کے اوپر بھی۔ فی الحال ہم اتنا تعارف کرا دیتے ہیں تاکہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے کہ تفسیریں جو تبری نے پیش کی تو کہا یہ کہ یہ رسول کی ارشاد کردہ تفسیریں ہیں، قرآن کی آیتوں کی تفسیریں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کی، یہ تو رسول نے کی ہیں، میں تو صرف ان کو نقل کرنے والا ہوں۔ یہ ہم نے اس لیے ان کا تعارف کرایا ہے کہ یہ صاحب کس لیول کے تھے۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ سورۃ القصص آیت نمبر 85 میں ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن 28/85، اے رسول جس نے تجھ پر قرآن کی تبلیغ کو فرض کیا ہے، اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم پر قرآن فرض کیا ہے، یہ قرآن فرض ہے۔ یہاں سے ہم بات شروع کرنے لگے ہیں تاکہ اہمیت پتہ چلے نا، قرآن ہے کیا، کس نوعیت کی کتاب ہے۔ تو قرآن اور اس کی تبلیغ فرض ہے، ایرانی روایات کی تبلیغ فرض نہیں ہے، نہ کرنی چاہیے ان کی تبلیغ۔ اس کے بعد سورہ الانعام آیت نمبر 115، 115، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، 6/115، اے رسول تیرے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کے ساتھ مکمل ہو چکی ہیں، مکمل ہو چکی ہیں۔ یہ چیز ان الفاظ کے اوپر آپ نے پورا فوکس رکھنا ہے، بات کیا ہو رہی ہے۔ مکمل ہو چکی ہیں تیرے رب کی باتیں، اور کیسے مکمل ہوئی ہیں؟ سچائی اور انصاف کے ساتھ۔ لیکن آج یہ تاثر دیا جا رہا ہے، بلکہ عقیدہ دیا جا رہا ہے قرآن مبہم ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے، روایات کے بغیر اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس میں تو صلاۃ کا حکم ہے، صلاۃ کی تو کوئی ترکیب ہی نہیں بتائی گئی، صلاۃ کی تو کوئی شکل ہی نہیں بتائی گئی، صلاۃ کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا کہ کیسے ادا کرنی ہے۔ وہ رسول نے پھر بتایا، یعنی قرآن میں نہیں ہے، رسول نے بتایا۔ اندازہ لگا رہے ہیں؟ جبکہ جس کی یہ کتاب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سچائی اور انصاف کے ساتھ اس کو مکمل کر دیا ہوا ہے، اپنے دین کی ہر بات کو اس کتاب کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی اس میں نقص نہیں ہے، کوئی کمی پیشی نہیں ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہو جسے نبی پورا کرے، ایسا نہیں ہے۔ مکمل ضابطہ حیات اپنے نبی کو ہم نے دیا ہے۔ یہ چیز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تمت کا مطلب پھر کیا ہوا؟ یعنی پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، یعنی اس کے بعد پھر اور کچھ نہیں ہے۔ جو کہنا تھا ہم نے اپنی کتاب کے اندر کہہ دیا، جو کچھ اصول ضابطے قوانین دینے تھے وہ ہم نے اس کتاب کے اندر دے دیے، پیچھے اب کوئی چیز بچی نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ اس میں تو موجودہ جو ہم نے چیزیں بنائی ہیں نا ہمارے مذہبی پیشواؤں نے، وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی تفصیل رسول نے دینی تھی۔ قرآن میں تو ایسی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 1 اور 2، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں واضح کتاب کی ہیں۔ کتاب المبین، واضح کتاب۔ تو اللہ نے اپنی کتاب کو کیا کہا ہے؟ واضح کتاب، کتاب مبین۔ مبین ہوتا ہے جو دور سے ابری ہو، نظر آ رہی ہو، کوئی اس میں شک و شبہ نہ ہو، نظر آ رہی ہو، واضح ہو، کلیئر ہو۔ تو یہ تو اللہ نے خود اپنی کتاب کو کتاب مبین کہا ہے، واضح کتاب ہے۔ مذہبی طبقہ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب واضح نہیں ہے، اس کے اندر جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہے،
اس کے اندر ہم جو جتنے بھی یہ مذہب کے نام کے اوپر جو بھی کاروبار کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہسٹری کی روح سے ہو رہا ہے نا، اس کو انہوں نے مذہب اسلام بنایا، تو وہ تو اس کتاب کے اندر ہے نہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں رسول سے آ رہی ہیں، انہوں نے دی۔ وحی کی دو قسمیں بنا دیں، ایک قرآن کے اندر وحی جلی، اور دوسری ایرانی روایات کے اندر وحی خفی۔ تو یہ تو وحی خفی کے ذریعے رسول نے ہمیں بتایا، یعنی قرآن کو اپنی باتوں کو سچا کرنے کے لیے وحی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وحی صرف کتاب اللہ میں ہے، قرآن کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے، لیکن اپنی باتوں کو سچا کرنے کے لیے انہوں نے وحی کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ اور یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ امام شافعی، اور باضابطہ طور پر وحی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے کہا کہ وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی قرآن کے اندر ہے، جو کہ واضح نہیں ہوتی، جو کہ جس میں تفصیل نہیں ہوتی، اور اس کو پھر واضح کرنے والی ہوتی وحی خفی، جو خفیہ سینہ بسینہ آتی ہے، وہ رسول خفیہ اس وحی کو آگے ٹرانسفر کرتے تھے۔ تو خفیہ کیوں تھی وہ؟ کیا ایسی چیز تھی؟ جب اللہ کا قرآن آتا تھا، وحی آتی، وہ تو بالکل واضح ہے، وہ تو سب کے لیے ہوتی تھی۔ تو جو انہوں نے دوسری وحی بنائی کہ وہ خفیہ سینہ بسینہ وہ آگے چلی ہے، سنا کے، اس کے اندر قرآن کی تفصیل ہے، قرآن اس کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ اب جتنی بھی آپ کی یہ جو فقہ ہیں نا، وہ شریعتیں ہیں، فقہ ہیں، ان کی بنیاد قرآن کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو ان کے مطابق ناقص ہے، نامکمل ہے، غیر واضح ہے، وضاحت نہیں ہے، اصول بیان کیے گئے ہیں، تفصیل نہیں ہے، جزیات نہیں ہے، وہ وحی خفی سے آئیں گی۔ تو اس لیے فقہ کا مدار کس کے اوپر رکھا گیا ہے؟ یہ وحی خفی کے اوپر، تاریخ کے اوپر۔ یہ اس طرح سے چیزیں بدلی گئی۔ تو یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، اللہ نے اپنی کتاب کو واضح کتاب کہا ہے۔ جب یہ واضح ہے تو پھر اگلی جتنی بھی وہ سٹوری سنائیں گی وہ سب جھوٹی ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد آگے کہا گیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب اس کے اندر کیا چیز آ گئی؟ یہ حوالہ ہے 12/12/2، پیچھے آیت نمبر 1 تھی اور یہ آیت نمبر 2 ہے، 12/2۔ اس میں کیا چیز ہوئی؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ہے؟ عربی زبان، اور دوسری کیا ہے؟ عقل، یعنی انٹلیکٹ۔ دیکھیں نا، 3 چیزیں ہیں نا، ایک تو خود قرآن ہو گیا، باقی 2 چیزیں عربی زبان اور عقل۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا، یہ قرآن آ گیا، ہے کس میں؟ عربین، عربی زبان میں۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، عقل آ گئی تاکہ تم عقل سے سمجھو۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں آ گئیں، عربی زبان اور عقل، یعنی انٹلیکٹ۔ اور کسی بھی زبان کو سمجھنے کے یہی ذرائع ہوتے ہیں۔ کیا؟ ایک تو وہ خود زبان ہوتی ہے نا، اس کی ڈکشنری ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے پھر عقل بھی چاہیے۔ اگر عقل نہیں ہے تو آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، کوئی چیز سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو کوئی بھی زبان ہے، وہ اس کو سمجھنا ایک کوگنیٹو پروسیس ہوتا ہے۔ تو قرآن جیسے باقی زبانیں ہیں وہ اس کوگنیٹو پروسیس سے سمجھ آتی ہیں، اسی طرح قرآن بھی اس کوگنیٹو پروسیس سے سمجھ آئے گا۔ وہ طبری کی لکھی ہوئی تفسیروں سے سمجھ نہیں آئے گا، جو انہوں نے خود لکھی اور منسوب کر دی رسول سے کہ یہ ان کی ارشاد کردہ ہے، بالکل نہیں۔ وہ 7ویں صدی عیسوی کے نبی علیہ السلام، اور یہ طبری جو ہے یہ 10ویں صدی عیسوی کے، بیچ میں 3 صدیاں، وہ عرب کے تھے، یہ عجم کا تھا۔ یہ جو طبری صاحب ہیں یہ عجم کے تھے، بیچ میں 1500 سے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ نہ یہ رسول کے ہم اثر تھے، نہ ہم لسان تھے، کچھ بھی نہیں، نہ ہم نسل تھے، یہ تو عجمی تھے۔
رسول عربی تھے، تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ پھر یہ عربوں کے دشمن بھی تھے، ایران کے لوگ۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کیا تو یہ جو ایرانی تھے، اجمی تھے، یہ تو عربوں کے دشمن تھے، اور یہ دشمنی تو شروع سے چلی آ رہی تھی۔ اس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب عمر رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کیا، اور اس سے بھی زیادہ یہ دشمنی اس وقت بڑھی جب عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پورے کا پورا ایران فتح ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پورا ایران فتح نہیں ہوا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ تو یہ ان کی جو اندر انتقام کا جو جذبہ تھا وہ اور زیادہ بھڑکا۔ اتنی سب سے قدیم ترین جو سیولائزیشن تھی وہ عربوں کے ہاتھوں ایک تنکے کی طرح بہنے لگ، تو انتقام ان کا اور زیادہ بھڑکا جب مکمل ایران فتح ہوا۔ تو یہ بدلہ لیا انہوں نے اپنی شکست کا عربوں سے، اور اس کا مین ٹارگٹ انہوں نے کس کو بنایا؟ قرآن کو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی وجہ سے ان عربوں کو اتنی قوت ملی ہے، ورنہ یہ تو بادیہ نشین لوگ تھے، ان سے تو ہم بولنا بھی توہین سمجھتے تھے، یہ ہمارے اوپر کیسے فتح حاصل کر سکتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے قرآن کو ٹارگٹ کیا، جس کی وجہ سے عربوں نے بادیہ نشینوں نے اتنی قوت حاصل کر لی تھی۔ تو ٹارگٹ قرآن تھا، اس کو مشکوک بنانا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی تفسیر مرتب کی۔ اگر تفسیر مرتب کرنی ہوتی تو نبی تفسیر مرتب کرا کے دیتے، یا رسول کے صحابہ مرتب کراتے۔ تو مکہ اور مدینہ میں تو قرآن کی کوئی تفسیر مرتب نہیں کی گئی، جہاں سے یہ دین چلا تھا، جہاں اس دین کی حکومت رہی، تو مرتب کہاں پہ ہوئی؟ ایران میں، جو دین کے بھی دشمن تھے، عربوں کے بھی دشمن تھے۔ یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں سورۃ الانعام آیت نمبر 19، وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ 6/19۔ اے رسول کہہ دے مجھ پر قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں تنبیہ کروں، وارن کروں۔ تو قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ لوگوں کو وارن کرنے کے لیے کہ یہ چیزیں اللہ کے حکموں کے خلاف ہیں، ان سے بچ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام تباہ کن ہوگا۔ یہ چیز آ گئی۔ تو دعوت اور تبلیغ کس کی روح سے ہوگی؟ قرآن سے۔ ہمارے فرقوں کی، ہمارے مسلمانوں کی دعوت اور تبلیغ کس سے ہوتی ہے؟ ایرانی روایات سے۔ جتنی بھی واعظ و نصیحت کی محفلیں اور مجلسیں ہیں نا، ان میں آپ یہ دیکھ لیں کس سے کہانیاں بیان ہو رہی ہیں، قرآن نہیں ہوتا۔ اور اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول کہہ دے مجھ پر قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں تنبیہ کروں۔ جب رسول کے اوپر قرآن نازل کیا گیا تو رسول نے جو صلاۃ ادا کرنی تھی وہ قرآن کی روح سے کرنی تھی نا، یا جو بھی دین کا کوئی کام کرنا تھا تو قرآن کی روح سے کرنا تھا، اپنی مرضی سے تو وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد سورہ قاف آیت نمبر 45، فذکر بالقرآن من یخاف وعید 50/45۔ اے رسول جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو اسے قرآن سے نصیحت کر، قرآن سے نصیحت کر، قرآن کے ذریعے سے، کسی اور روایتوں کے ذریعے سے نہیں۔ یہ ان الفاظ کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، بات کیا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدخان ہے، آیت نمبر 58، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اے رسول اس قرآن کو ہم نے تیری زبان میں آسان کر دیا۔ یسرناہ بلسانک، تیری زبان میں، جو عربی زبان ہے، اندازہ لگا رہے ہیں، جو ام القریٰ کی زبان ہے، مکہ میٹروپولیٹن سٹی تھا، یہ وہاں کی زبان ہے، تو تیری زبان میں ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ کیوں آسان کیا ہے؟ آگے وجہ بتائیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اب یہ جو قرآن کو آسان کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے یا نبی نے کیا ہے؟ یسرناہ
بلسانی، ہم نے اسے آسان کیا ہے تیری زبان میں۔ تو قرآن کے الفاظ کو آسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ سمجھیں، تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اگر روایتوں سے یہ قرآن سمجھانا تھا تو یہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر یہاں پر یہ چیز آنی تھی کہ ہم نے اصول ضابطے دے دیے ہیں، اور نبی جو روایت کرے، جو حدیث پیش کرے، اس کی روح سے قرآن کو سمجھو۔ پھر تو یہ حکم ہونا چاہیے تھا نا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 سے لے کے 195 تک۔ یہ قرآن تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اسے روح الامین لے کر تیرے دل پر اترا ہے۔ نبی سے مخاطب ہو کر بات کہی جا رہی ہے۔ روح الامین لے کے تیرے دل پہ اترا ہے تاکہ تو واضح عربی زبان میں تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، بلسان عربی مبین۔ پیچھے کہا تیری زبان، عربی زبان، نبی سے کہا گیا۔ یہاں پر پھر یہ چیز واضح کر رہا ہے، بلسان عربی مبین، تیری جو زبان ہے جو عربی مبین ہے، یہ واضح زبان ہے۔ مبین واضح کو کہتے ہیں، عربی فصیح و بلیغ، فصیح و بلیغ زبان ہے اور واضح ہے، غیر واضح نہیں ہے جیسا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن غیر واضح ہے، بات کو واضح نہیں کرتا، اس کے لیے روایتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنی کتاب کے متعلق کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ واضح عربی زبان میں ہے، بلسان عربی مبین۔ اور یہ چیزیں، یہ حوالہ نوٹ کر لیں، 26/192 سے لے کے 195 تک۔ اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 55۔ غور کریں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ 6/55۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ نفصل الآیات، تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ کون؟ نفصل، ہم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قرآن میں تفصیل ہی نہیں ہے۔ جس کی یہ کتاب ہے اس سے تو پوچھ لیں وہ کیا کہہ رہا ہے اپنی کتاب کے متعلق۔ جس کی یہ کتاب ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اپنی آیات کے متعلق، اپنی باتوں کے متعلق۔ وہ تو کہتا ہے نفصل، ہم تفصیل بیان کرتے ہیں۔ آگے کہا ہے آیات، آیات کی، ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، ان کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کا دعویٰ آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نے اپنی آیتوں کی خود تفصیل بیان کی ہے، نبی کے اوپر نہیں چھوڑا کہ آپ تفصیل بیان کریں۔ یعنی اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کہتا کہ اے نبی ہم نے آیات نازل کر دی ہیں، آپ ان کی تفصیل بیان کریں۔ یہ تو نہیں کہہ رہا وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، ہم، نہ کہ ہمارا نبی۔ نبی کے ذمہ تو اس کی تبلیغ ہے، دعوت ہے، یا اس قرآن کو ریاست کی سطح کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، رسول کے ذمہ تشریح کرنا نہیں، اس کی تفصیل دینا نہیں۔ تو تفصیل اللہ اپنی آیات کی خود دیتا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے نفصل الآیات، ہم اپنی آیات کی تفصیل خود بیان کرتے ہیں، اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، بغیر تفصیل کے نہیں بیان کرتے، غیر واضح نہیں رہنے دیتے اپنی آیات کو۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ اس کے بعد سورۃ النحل آیت نمبر 89۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے رسول ہم نے تجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، یہ قرآن ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کرنے والی ہے۔
تبیانا لکل شیء، تبیانن کا مطلب ہوتا ہے جو ہر چیز کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کرنے والی، کل شیء ہر چیز، تبیانن ہر چیز کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان۔ تو یہ تبیان لکل شیء کے اوپر غور کریں آپ۔ پیچھے کہا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، ہم نے ہی اس کتاب کو تجھ پر نازل کیا ہے، اور ہم خود اپنی اس کتاب کو، اس کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوا ہے ہر چیز کو اس کے اندر ہم نے کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز جو آ گئی، کل شیء جو آ گیا تو اس میں ہر چیز آ گئی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایکسپلینڈ ہے، اس کو کسی اور ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے رسول ہم نے تجھ پر قرآن نازل کیا ہے، اب تو اس کی تفصیل بیان کر، یہ تو نہیں کہا، یا اس کی تفسیر بیان کر، یہ اس کی تفسیر مرتب کرا دے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، نہیں کہا۔ کہا کہ جو ہر چیز کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کرنے والی ہے، یہ ہے ہماری کتاب، یہ ہے ہمارا قرآن۔ اور آگے اس کے پھر 3 اور چیزیں بتائی ہیں، وَہُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ ہے اللہ کی کتاب قرآن، یہ ہے اس کے ایٹریبیوٹس، 4 ایٹریبیوٹس یہاں پہ بیان کیے ہیں۔ میجر ایٹریبیوٹس جو بیان کیے شروع میں، پہلا کیا ہے؟ تبیان لکل شیء، ہر چیز کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کرنے والی۔ یہ جو الفاظ ہیں، اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ واضح نہیں ہے، مبہم ہے، اس میں ایمبیگیوٹی ہے، ابہام ہے، مشکل ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے، روایات کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ رسول نے اس کی تفسیر لکھوائی ہے، وہ ہوتی ہوئی پھر ایرانی مفسرین کے پاس آئی، اور آگے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ کہیں گے آپ؟ تو پھر سوچ لیں آپ، اللہ کے مقابلے میں جو آپ اپنا نریٹو بنایا ہے نا، آپ نے جو عقیدہ بنایا ہے، سوچ لیں پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الزمر آیت نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ ہی نے بہترین حدیث نازل کی ہے۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، کوئی بھی بات، حادثہ سے ہے یہ حادثہ، حدیث، کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے پھر کوئی بات ہوتی ہے نا، تو یہ وہ لفظ ہے حدیث، یہ اللہ نے اپنے کلام کے لیے استعمال کیا ہے۔ آج کو بات کرے تو وہ بھی حدیث ہی کہلائے گی، لیکن ہم نے تو وہ حدیث دیکھنی نا جس کو اللہ نے حدیث کہا اپنی کتاب کے اندر۔ اللہ ہی نے بہترین حدیث نازل کی ہے، یعنی بہترین بات نازل کی ہے قرآن کے اندر۔ اور یہ قرآن، یہ جو کتاب ہے کیسی ہے؟ کہتا ہے کتابا متشابہا، کتاب کی باتیں جو ہیں، کتاب کے اندر جو حدیثیں ہیں، جو باتیں ہیں، وہ وہاں ملتی جلتی ہیں۔ اور اگلی خصوصیت بتائی ہے مثانیہ، دہرائی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا، قرآن کے اندر جو لکھنے جو قرآن کا جو انداز ہے، انداز اسلوب، وہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم کو مضمون لکھتے ہیں، اس میں ریپیٹڈلی باتیں آ رہی ہوتی، جگہ جگہ کے اوپر تکرار آ رہی ہوتی، ریپیٹڈلی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ مثانیہ کے اندر یہ ہے کہ باتیں دہرائی ہوتی ہیں، ریپیٹڈلی بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے، دوسری یہ ہوتی ہے کہ اپوزٹ ورڈ لا کے بات کو سمجھایا جاتا ہے، جیسے زمین آسمان، بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے باتیں جو ہیں نا اپوزٹ الفاظ لا کے سمجھائی گئی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کالا اور گورا، جب یہ 2 اپوزٹ چیزیں لائیں گے نا تو پھر کالا بھی واضح ہو جاتا ہے اور گورا بھی واضح ہو جاتا ہے، سفید بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اس طرح کتاب مثانی ہے، یہ ریپیٹڈلی
جو چیزیں ہوتی ہیں ہیمر کی جاتی ہیں، ایمفیسائز کی جاتی ہیں، اور پھر اپوزٹ ورڈ لا کے ان کا کانسیپٹ کلیئر کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سورہ الحاقہ آیت نمبر 40۔ کہا گیا کہ انہ لقول رسول کریم 69/40۔ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے جو ان کی زبان سے پیش کیا گیا ہے، رسول کریم کی زبان سے ہی پیش کیا گیا ہے۔ جب ان کی زبان سے یہ پیش کیا گیا ہے تو اگر کوئی تفسیر ہوتی تو اس کو بھی وہ پیش کرتے، اس قرآن کے ساتھ وہ بھی منسلک ہوتی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اس کی رسول نے تشریح کر کے دی۔ تو قرآن کے ساتھ تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے تمت، یہ مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی بات اس کتاب کے اندر آ کر تیرے رب کی، پیچھے کچھ نہیں رہا۔ تو پھر یہ تفسیریں، یہ روایتیں یہ کہاں سے آ گئیں ایرانی؟ ہم ان کو کیسے مان لیں کہ یہ نبی کے ارشادات جو ایرانیوں نے وفات رسول کے 250 یا 300 سال بعد گھڑے اور منسوب کر دیے آخری نبی سے؟ تو کیسے مان لیں ہم؟ نبی کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ قرآن ہے، یعنی دین کے معاملے میں وہ ذاتی باتیں بھی کرتے تھے، ان کی بات نہیں ہو رہی، نبی علیہ السلام کی نجی زندگی کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن کے سلسلے میں جو بھی بات کہی وہ اس قرآن کے اندر ہے، تو وہی قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر وہی ہے ہی نہیں۔ آپ لاکھ کہتے رہیں کہ وہی خفی اور وہی جلی، وہی ایک ہی ہے، وہ جلی ہے اور وہ قرآن کے اندر ہے، حروف میں لکھی ہوئی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں سورہ المرسلات آیت نمبر 50۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 77/50۔ بس اس قرآن کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ یہ سوال ہو رہا ہے، اب آپ جواب دیں نا۔ اللہ سوال کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ پس اس قرآن کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ کون سی بات باقی رہ گئی ہے جس کے اوپر ایمان لانا باقی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کوئی ہے جواب آپ کے پاس؟ سوچیں، ہے تو بتائیں، مجھے بھی بتائیں تاکہ میری بھی معلومات میں اضافہ ہو۔ اللہ کا چیلنج ہے یہ، اللہ کے چیلنج کو تم میٹ نہیں کر سکتے، کتنے بڑے بھی پڑھے لکھے ہو، کتنے بڑے مفتی ہو، کتنے بڑے عالم ہو۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ اس قرآن کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے، یعنی اور اللہ کی کون سی ایسی بات باقی رہ گئی ہے جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے، یہ کہا جا رہا ہے اس کے اندر۔ اسی مضمون کو سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 6 میں اور وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللہِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ 45/6۔ اے رسول، یہی اللہ کی آیتیں یعنی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تجھے حق کے ساتھ سناتے ہیں۔ پس اللہ اور اس کی آیتوں یعنی نشانیوں کے بعد اب وہ کون سی حدیث باقی رہ گئی ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ پھر چیلنج دیں جواب اس کا، بتائیں اللہ کو کون سی آیت یا حدیث رہ گئی ہے باقی۔ یہاں پر تو حدیث کی بات ہی ہو رہی ہے، وہ کون سی حدیث یعنی کوئی بات، اللہ کی بات باقی رہ گئی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ بتائیں تو صحیح، تو سوچ لیں آپ، وہ ہے تو بتائیں آپ۔ ایرانی روایات جو انہوں نے دین کی دشمنی میں وضع کی، پھر ان کو دین بنایا اور ان کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، نامکمل ہے، مبہم ہے، غیر واضح ہے، یہ اس کی تفصیل نہیں دیتا، تو پھر وہ منسوب کر دی رسول سے، کہا کہ یہ رسول نے اس کی تشریح کی ہے، اس کی تفسیر کی ہے، تو یہ رسول سے آ رہی ہیں۔ یہ جو مرضی کر لیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے ان کا کنیکشن نبی کے ساتھ، ان ایرانیوں کا۔ یہ جتنے بھی ایرانی ہیں نا، مفسر ہوں، محدث ہوں، مورخ ہوں، سیرت نگار ہوں،
ان کا کنیکشن آپ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں کر سکتے، جو مرضی آپ کر لیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ، یہ تھوڑا سا ہم اور نکل جائیں گے لیکن مجھے ضروری لگ رہا ہے کہ یہ بات میں یہاں پہ کہہ دوں۔ صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، اس کے اندر خود یہ جو امام مسلم ہے وہ کہتے ہیں کہ مرسل روایات حجت نہیں ہوتی، اور اندر مسلم ساری مرسل روایات سے بھری پڑی ہے، بخاری بھی مرسل روایات سے بھری پڑی ہے۔ یہ مرسل روایات کیا ہوتی ہیں؟ مرسل روایت وہ ہوتی ہے جو صحابی تک بھی نہ پہنچے، انہی اماموں کے اندر گھومتی پھرتی رہے، اس امام نے اس سے سنا، اس کے استاد نے اس سے سنا، اس کے آگے اس کے شاگرد نے سنا، بس یہیں تک پھرتی رہے، ان اماموں تک، صحابہ تک بھی نہ پہنچے۔ یہ سلسلہ سند ہوتا ہے نا، کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا۔ تو یہ جو بخاری مسلم وغیرہ سیاہ ستہ کی جو روایات ہیں، یہ نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہی نہیں، ایون کہ صحابہ تک بھی نہیں پہنچتی، بس انہی کے جو تابعین تبع تابعین ہے نا، وہیں تک ہی رہتی ہیں، بس تابعین تک بھی نہیں جاتی۔ تابعین بھی انہوں نے بنائے، اور تابعین بھی موسٹلی شیعہ تھے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ جعلی فرضی تابعین بھی بنائے گئے کہ فلاں جو ایران کا راوی ہے نا، وہ فلاں صحابی کا شاگرد تھا، صرف اس کو معتبر بنانے کے لیے، اس کی علمی دھاک لوگوں کے اوپر بٹھانے کے لیے یہ حربے استعمال کیے گئے۔ پھر فرضی جو تھے ہی نہیں، فرضی شخصیات گھڑی گئیں، ان کے نام وضع کیے گئے، اور ان کو تابع بنا کے ان کے ذریعے سے روایات مشہور کی گئیں ان کے نام کے اوپر، اور وہ فرضی شخصیات ہیں۔ یہ حشر بھی ہوا ہے ہمارے، یہ جو ذخیرہ احادیث ہے یا کتب روایات ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں، بہت ساری فرضی شخصیات بھی ہیں، بہت سارے فرضی صحابہ بھی بنائے گئے، وہ بھی ہیں۔ بہت کچھ کیا گیا قرآن سے ہٹانے کے لیے، اپنی دشمنی کو ایرانیوں نے پوری کرنے کے لیے بہت کچھ کیا۔ تو یہ چیزیں آپ سمجھ آ گئیں آپ کو کہ فیکٹس کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، کتنے تلخ ہیں۔ تو رسول نے کوئی بھی تفسیر قرآن کی نہیں کی کسی طرح سے بھی۔ اس کو ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھ لیں، ہسٹوریکلی 23 سالہ ٹوٹل نبوت کا دور ہے، اس میں 13 سالہ مکی دور ہے۔ مکی دور کے اندر کتنی شدید مخالفت تھی، ان کے بقول تو چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ کون سا موقع تھا تفسیریں بیان کرنے کا، کہ رسول بڑے سکون سے ایک جگہ پہ بیٹھ کے لوگوں کو قرآن سمجھا رہے تھے، اور ابو جہل نے اگر قرآن کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو وہ تفسیریں پڑھنے کے بعد کیا، یا بے سمجھے کر لیا تھا، یا ان کو قرآن سمجھ آ رہا تھا کفار کو بغیر کسی تفسیر کے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے اپنی آیات کو واضح کر کے کھول کھول کر بیان کیا ہے، کھول کھول کر واضح کر کے بیان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے۔ جب وہ قرآن کا یا کسی چیز کا انکار کرتے تھے تو وہ سوچ سمجھ کے کرتے تھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ہم اس کی بات مان لیں گے، ہم تو یہ کعبہ کی جو تولیت ہے، مذہبی پیشوائیت، وہ بھی جاتی ہے، ہم جو سردار بنے ہوئے ہماری سرداری بھی جاتی ہے، ہم نے لوگوں کو غلام، عورتوں کو لونڈیاں بنایا ہوا ہے، یہ بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے تو یہ سارے نظام، ظلم کے، جبر کے، استبداد کے، مفاد پرستیوں کے، یہ تو سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ قرآن کو تفسیروں کی روح سے سمجھ کے انکار نہیں کر رہے تھے، ان کو قرآن کی ایک ایک آیت کی سمجھ آ رہی تھی بغیر کسی تفسیر کے۔ سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ تو یہ آگے پھر مدینہ چلے جائیں، 10 سالہ مدنی دور ہے، سارا کا سارا وہ تو جنگوں سے عبارت ہے، کوئی ایسا سال نہیں ہے جو سکون سے گزرا ہو، کوئی مہینہ ایسا نہیں جو سکون سے گزرا ہو۔ آپ یہ دیکھیں
10 سالہ یہ جو دور ہے مدنی، اس میں 8 سالوں کے اندر 82 جنگیں لڑی گئیں، 8 سالوں میں 82 جنگیں۔ تو کون سا وقت تھا نبی علیہ السلام کے پاس قرآن کی تفسیریں کرنے کا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ جو کچھ انہوں نے بنایا اس کو پکا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام سے منسوب کر دیں روایتیں، ان کے نام سے منسوب کر دیں تفسیریں، اور قرآن کا انکار کیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ جو حرکت ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں قرآن کے پیرلل، یہ قرآن کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے کہ انسانوں کی چیزیں بنائی ہوئی، وضع کی ہوئی، ان کو دین بنانا، نبی سے منسوب کر کے ان کو عین دین بنا کر اس کے اوپر چلنا، اور جو اس کے اوپر نہ چلے اس کے اوپر وہ عجیب عجیب فتوے لگاتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم اللہ کے کلام کے مقابلے میں کیا نظریات اور عقائد رکھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری بات قرآن میں مکمل ہوگی، ہم نے اپنی آیات کو تفصیل سے، وضاحت سے بیان کر دیا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جس کی وضاحت نہ کی گئی ہو، جس کو تفصیل سے نہ بیان کیا گیا ہو۔ پورے کا پورا ہم نے اس کو صداقت اور دیانت کے ساتھ، سچائی اور انصاف کے ساتھ، اس میں ہر بات کو ہم نے مکمل کر دیا ہوا ہے۔ اور آج ہم کہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے، قرآن واضح نہیں ہے، قرآن اپنی باتوں کی تشریح نہیں کرتا، یہ غیر واضح کتاب ہے، جب تک ایرانی روایات ساتھ نہیں ملائیں گے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ تو پھر یہ جو کچھ بھی آپ کریں گے قرآن کے ساتھ جب ایرانی روایات ملائیں گے اور پھر قرآن تو پس پردہ چلا جائے گا، حکم روایات کا ہی چلے گا، تو پھر آپ شرک نہیں کر رہے تو اور کیا ہے؟ اور عقیدہ کیا ہے کہ یہ جو ایرانی روایات ہیں یہ قرآن کی ناسخ ہیں، قرآن کے اوپر قاضی ہیں، جو یہ کہیں گی قرآن کی آیت کا وہ معنی ہوگا۔ لیکن قرآن جو ہے وہ کسی روایت کو منسوخ نہیں کر سکتا، کیوں کہ یہ نبی کا ارشاد ہے، معاذ اللہ۔ اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر وراثت کا جو قانون دیا ہے، قانون وراثت جو اللہ نے دیا ہے، اس کے اندر 3 جگہوں کے اوپر وصیت کا حکم ہے۔ تینوں جگہوں کے اوپر یہ آیا ہے من بعد الوصیتی، کہ جو وصیت کے جو ہم نے بتائے ہیں، حصے بتائے ہیں، من بعد الوصیتی، پہلے وصیت کو پوری کرو، اس کے بعد اس کے مطابق تقسیم کرنا ہے جو ہم حصے بتا رہے ہیں۔ تو پہلے وصیت کو پوری کرو، وہ کہتا ہے حقاً علی المتقین، متقین کے اوپر وصیت کرنا لازم ہے، حق ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اور بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کسی وصیت کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن کے خلاف ہے۔ اور فقہ کی بیس کیا ہے؟ یہ حدیث ہے لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کسی وصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن 3 جگہ وصیت کا حکم دے رہا ہے، تینوں جگہوں کے اوپر کہہ رہا ہے حقاً علی المتقین، وصیت کرنا متقین کے اوپر لازم ہے۔ اس کے باوجود روایت کہہ رہی ہے کہ وارث کے لیے وصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی اس حد تک مخالفت، اس حد تک شرک اللہ کے ساتھ، تو عافیت کہاں سے آئے گی؟ یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں، ان کو آپ سمجھیں۔ آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے، امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک اس سے چیزیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ نیکسٹ ہم تبری کے اوپر ایک پورا لیکچر کریں گے، اس میں ہم بتائیں گے کہ تبری کی کارستانیاں کیا تھیں۔